جب قیامت برپا ہوگی اور انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو خوف کی وجہ سے انسانوں کی حالت اتنی متغیر ہو جائے گی، ایسی حالت ہو جائے گی کہ رنگت بھی بدل جائے گی۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ینفخ فی الصور، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، نحشر و نحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین، مجرموں کو، گناہگاروں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ یومئذ زرقا، اس دن ان کی حالت اس طرح ہوگی کہ ان کے جسم، ان کے چہرے نیلے ہو جائیں گے۔ یتخافتون، ڈرے ہوئے، بہت ہی خوف زدہ، بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، قیامت کے دن وہ کہیں گے خوف اور ڈرے ہوئے دھیمی آواز میں کہ دنیا کتنی دیر قائم رہی، دنیا تو صرف چند روز، 10 دن دنیا قائم رہی۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، فرمایا ہم زیادہ جانتے ہیں ان کی وہ پھسر پھسر باتوں کو اور ان کے خوف اور ڈری ہوئی گفتگو کو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کتنی دیر قائم رہی۔ اور ان میں سے وہ دانشور اور جس کی بات بڑی اچھی اور عمل بہتر انسان تھا، وہ عمل کے لحاظ سے وہ کہے گا کہ ہم تو ایک دن رہے ہیں۔ قیامت کے متعلق بہار شریعت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کافی وقت، کافی زمانہ گزر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو سب کو اٹھا لے گا۔ تو طریقہ یہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ کہ ٹھنڈی خوبصورت اور خوشبودار ہوا چلے گی۔ وہ خوشبودار ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا، خوبصورت ہوا ایمانداروں کے جسموں سے، بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، تو ہر ایمان والا بے ہوش ہو جائے گا اور فوت ہو جائے گا، اور پھر 40 برس تک انسانوں کی اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ جتنے بھی انسان ہوں گے وہ کافر اور مشرک، برے انسان۔ اس وقت قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے اسرافیل، سور کو پھونکو۔ وہ سور ایک سنگ نما ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ وہ جب پھونک ماریں گے تو وہ پھونکنے کی وجہ سے پہلے تو آہستہ آہستہ آواز پیدا ہوگی، پھر وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، تو کوئی انسان اس وقت دودھ دو رہا ہوگا، کوئی اپنی دیواریں بنا رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پکا رہا ہوگا، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، اچانک جب آواز سنیں گے، جیسے جیسے آواز سنتے جائیں گے، پہلے آہستہ پھر تیز ہو جائے گی، تو ویسے ہی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس آواز سے سارے مر جائیں گے، ساری انسانیت، سارے حیوانات، سارے جنات اور فرشتے بھی، ساری مخلوق اللہ کی ہلاک ہو جائے گی، فوت ہو جائے گے انسان، سارے کافر و مشرک ہلاک ہو جائیں گے یعنی، اور فرشتے بھی مر جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، بادشاہی کس کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ ہی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قہار ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ خدا خود ہی پوچھے گا اور خود ہی جواب دے گا، خود ہی فرمائے گا کہ میں ہوں وحدہ لا شریک، میرے سوا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
یہ آیت مبارکہ سورۃ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ جس دن ہر ایک کو حساب دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نیکی کی جزا ملے گی، جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، اور فاسق و فاجر لوگوں کو آج کے دن سزا ملے گی، دوزخ، ان کو مختلف سزائیں ملیں گی۔ آج وہ دن ہے جس پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، ہر ظالم کو سزا ملے گی اور ہر نیک کو جزا ملے گی، انعامات ملیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ، پھر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، سارے جب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فرشتے بھی، تو پھر جب اللہ کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اللہ سور کو پیدا کرے گا، تو پھر اس سور میں، اس سنگ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، تو وہ آواز سن کر سارے کے سارے قبروں سے نکل آئیں گے۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے بعد مدینہ کے لوگ، مکے کے لوگ زندہ ہوں گے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں، کافر و مشرک ہیں، سارے کے سارے جب زندہ ہو جائیں گے، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ 50,000 سال جب وہ 25,000 آدھا دن گزر جائے گا، پھر وہ سوچیں گے، کہیں گے کہ اب ہم کدھر جائیں، ہمارا حساب شروع ہو جائے، جس نے دوزخ میں جانا ہے جائے، جو جنت میں جانا ہے جس نے جائے، حساب تو شروع ہو۔ تو پھر اپنی مدد کے لیے نبیوں کی طرف جائیں گے۔